اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر لوگ اپنی زندگی کے کام نپٹانے میں مصروف تھے اور دوسری طرف ایک کمرے میں ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس عورت کا اصل نام تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی وجہ سے سب لوگ اسے شریفہ مائی کہتے ہیں۔ پورے بغداد میں اس وقت اس جیسی نیک عورت اور اس جیسی شریف عورت نہیں تھی۔ یہ عورت درد دل رکھنے والی تھی، اس وجہ سے یہ بوڑھی عورت رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اے میرے پاک پروردگار، یا تو مجھے اتنی دولت عطا کر، مجھے اتنا رزق دے کہ میں تیرے محتاج بندوں کی مدد کر سکوں، یا تو مجھے ایسے واقعات اور ایسے حادثات دکھایا بھی نہ کر کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچے۔ خیر، یہ شریفہ مائی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اسی وقت کمرے میں اس کی 10 سالہ بچی بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس کی بچی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، شکل بھلی تھی، لیکن سادہ مزاجی اور سادہ لوہی نے اس بھلی شکل کے آثار کو چھپا رکھا تھا۔ یہ 10 سالہ بچی اپنے اندر اپنی ماں کے جذبات اور اپنی ماں کے کردار کا عکس لیے پھرتی تھی۔ اس 10 سالہ بچی نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں یعنی شریفہ مائی رو رہی ہے، یہ فوراً اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اپنی ماں سے پوچھنے لگی، امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی والدہ اس سے کہنے لگی، بیٹا، مجھے ان عورتوں پر رونا آتا ہے، وہ عورتیں جو روٹی کے لیے اپنا جسم بیچ دیتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اتنا رزق دے کہ کوئی عورت مجبور ہو کر اپنا جسم نہ بیچے، کوئی عورت بھوک کی وجہ سے اپنی عزت پامال نہ کرے۔ پھر اس شریفہ مائی نے اپنی اس خوبصورت سی بیٹی کو ساری بات تفصیل سے بتا دی کہ دراصل آج جب میں بازار سے آ رہی تھی تو میری نظر ایک ایسی عورت پر پڑی جو نازیبا کپڑے پہن کر بازار میں کھڑی تھی اور مختلف مردوں سے بات چیت کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو میں کافی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر میں نے سوچا کہ آج میں اس سے بات ضرور کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ آخر تم یہ گناہ کا کام کیوں کرتی ہو؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں؟ شریفہ مائی پھر کہنے لگی کہ تھوڑی دیر تک وہ عورت مختلف لوگوں سے بات کرتی رہی، شاید وہ لوگوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہی تھی، اپنے جسم کا بھاؤ تاؤ۔ پھر وہ عورت تھوڑی دیر بعد مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ شریفہ مائی کہنے لگی کہ اس کے بعد میں بھی اس بوڑھی عورت کے پیچھے چلی گئی اور میں نے سوچا کہ آج جا کر میں اس کے گھر میں اس سے ملاقات کروں گی۔ شریفہ مائی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اپنے گھر پہنچی اور میں بھی اللہ کا نام لے کر تھوڑی دیر بعد اس کے گھر میں پہنچ گئی۔ گھر میں پہنچ کر میں نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کا رنگ ہلکا سانولا تھا اور اس کے چہرے پر رسمی مسکراہٹ تھی۔ جب وہی عورت بازار میں کھڑی تھی تو اس قدر اس نے خود کو سجایا اور سنوارا ہوا تھا کہ اب جو عورت گھر میں موجود تھی یہ اس عورت سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں؟ میرے اس سوال پر پہلی بار وہ عورت مجھ سے مخاطب ہوئی، لیکن اس کے الفاظ اور اس کا لہجہ مجھے بہت متاثر کر گیا۔ وہ عورت اتنے پیار سے مخاطب ہوئی اور اس نے اس عزت کے ساتھ مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا کہ میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ خیر، ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد باتوں باتوں میں میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تمہیں غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارا ضمیر نہیں جاگتا؟ میرا یہ سوال اسے اتنا چبھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آفرین ہے اس خدا کی بندی کے مزاج پر کہ اس کے ہونٹوں پر پھر بھی رسمی مسکراہٹ قائم تھی۔ میں اس کے چہرے کے یہ دو روپ دیکھ کر حیران بیٹھی تھی
کہ ایک طرف اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دوسری طرف وہ ہلکی ہلکی مسکرا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اس نے کئی بار ضبط کر کے مسکرانا سیکھ لیا ہے۔ کافی دیر تک میں بھی خاموش بیٹھی رہی اور وہ عورت بھی میرے سامنے خاموش رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ عورت ہماری خاموشی کو اختتام تک لے جاتی ہے اور بول کر کہتی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ یہاں بھیڑیا نما مرد رہتے ہیں، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے سامنے شرافت کا مکھوٹا پہنے رہتے ہیں، تنہائی میں ایسے ایسے گھناؤنے اور غلط کام کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے۔ دوسری ظالمانہ بات یہ ہے کہ یہاں کے سبھی مجرم آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میں ان ظالموں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ آج سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک رئیس تاجر کے پاس مدد مانگنے کے لیے گئی تھی اور میں نے اس تاجر سے کہا کہ بہتر ہے آپ اللہ کے نام پر میری مدد کر دیں۔ اگر آپ اللہ کے نام پر مدد نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کے گھر میں کام کاج کر لوں گی، آپ کے بچوں کی روٹی پکا لوں گی، آپ کے گھر کی صفائی کر لوں گی۔ آپ مجھے اس کے بدلے میں فقط اتنے پیسے دے دینا کہ جس سے میں اچھا کھا پی سکوں اور مناسب کپڑے پہن سکوں۔ اس رئیس گدھ نما انسان نے جیسے ہی میری طرف دیکھا اور میری جوانی دیکھی تو اس کی شیطانی فطرت جاگ اٹھی اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن میں نے اس کی دعوت کو اس کے منہ پر مارا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلی آئی۔ لیکن ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک پختہ اور پکی عمر کا شخص میرے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے پیچھے اس کی ایک باندی تھی جس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تو وہ رئیس شخص مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ کس طرح تم نے اپنی بھوک قربان کی ہے، اپنی آسائش اور اپنے آرام قربان کیے ہیں، لیکن گناہ کا کام نہیں کیا۔ میں تمہارے کردار سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں انعام کے طور پر تمہیں یہ کپڑے اور کچھ مال و زر دینے آیا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس رئیس کی یہ باتیں سنی تو میں بہت خوش ہو گئی کہ اگرچہ اس دنیا میں برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو خود سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس رئیس نے مجھے وہ سامان دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر تو اس رئیس کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ چند دنوں کے بعد میرے ہاں چکر لگاتا، میری کچھ مدد کرتا اور میری ضروریات پوری کرتا اور میری مدد کر کے واپس چلا جاتا۔ جتنی بار وہ میری مدد کو آتا اتنی بار اس کی عزت میری آنکھوں میں بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک بار وہ رئیس تاجر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خاص چمکتی ہوئی انگوٹھی دی اور وہ مجھے کہنے لگا، یہ انگوٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور اس بار اس نے مجھے 1000 اشرفیاں بھی دیں۔ خیر وہ دن گزر گیا اور اگلے دن صبح کو ہی اس رئیس شخص کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مالک نے آپ کو گھر بلایا ہے۔ میں نے کچھ نہیں سوچا اور میں اس قاصد کے ساتھ اس رئیس شخص کے گھر چلی گئی۔ جب اس کے گھر جا کر میں نے دیکھا تو اس کے گھر میں قاضی کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، پوری 1000 اشرفیاں کسی نے اٹھا لی ہیں۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ رئیس شخص قاضی سے کہنے لگا، قاضی صاحب مجھے 1000 اشرفیوں کا دکھ نہیں، میرے پاس دولت ڈھیر ساری ہے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ آپ نے جو انگوٹھی مجھے دی تھی، آپ کا دیا ہوا تحفہ بھی انہی اشرفیوں میں تھا۔ کسی وجہ سے میں نے آپ کی وہ دی ہوئی انگوٹھی اتار کر ان اشرفیوں میں رکھی اور وہ اشرفیاں اور وہ انگوٹھی کوئی چور لے گیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسی قاصد نے مجھے کہا کہ بی بی جی، مالک نے آپ کو فلاں کمرے میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ میں نے جیسے ہی اس قاصد کی بات سنی میں اپنے ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں ایک عجیب طرح سے خوشبو آ رہی تھی اور پوری طرح سے وہ کمرہ سجا ہوا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہی رئیس شخص میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہنے لگا، آج قاضی وقت میرے گھر میں آیا ہوا ہے اور وہ میرے گھر میں کی گئی چوری کی تحقیق کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر وہ رئیس شخص مجھ سے کہنے لگا، تم شکر پڑھو کہ میں نے ابھی تک تمہارا نام نہیں لیا، لیکن میں اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں تمہارا نام نہیں لوں گا جب تک کہ تم میری ایک بات نہیں مان لیتی۔ میں جو پہلے بھی حیران اور پریشان بیٹھی تھی، اس رئیس شخص کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ پوری طرح سے گھوم گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں فقط اتنا پوچھا، آپ میرا نام کیوں لیں گے؟ تو وہ رئیس شخص کہنے لگا، دراصل قاضی اور میرے اچھے تعلقات ہیں اور انہی تعلقات کی بنا پر قاضی نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے کے طور پر دی ہے۔ اب قاضی اپنی انگوٹھی کو اچھی طرح پہچانتا ہے اور میں نے قاضی کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ انگوٹھی بھی چور لے گیا ہے اور 1000 اشرفیاں بھی وہی چور لے گیا ہے، اور یاد ہے کل جو انگوٹھی میں نے تمہیں دی تھی وہی انگوٹھی قاضی کی دی ہوئی تھی اور میں نے 1000 اشرفیاں بھی تمہیں دی تھی۔ اگر میں قاضی کو یہ کہہ دوں کہ مجھے تم پر شک ہے اور تمہارے گھر کی تلاشی لی جائے تو تمہارے گھر سے 1000 اشرفیاں بھی برآمد ہوں گی اور وہ انگوٹھی بھی برآمد ہوگی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کہ قاضی کے سامنے تمہارا نام لوں۔ ہاں، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تاکہ تم میرے اس الزام سے بچ جاؤ۔ میں اس رئیس شخص کی یہ باتیں سن کر پوری طرح سے حیران و پریشان اور مدہوش کھڑی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس رئیس کے ہاں سے کوئی چوری کی تھی۔ یہ رئیس دراصل مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنی ہمت جٹائی اور اس رئیس سے پوچھا، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا کام میں کر سکتی ہوں؟ اتنا سنتے ہی وہ رئیس خوش ہو کر کہنے لگا، تمہیں میری ہوس پوری کرنی ہوگی۔ میں نے یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی اس رئیس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی وہ ساری عزت جو آج تک میری نظروں میں بنی تھی یکدم خاک میں مل گئی۔ میں تو اس رئیس کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور یہ ظالم نکلا۔ دراصل یہ بھی ایک طرح سے اپنا مقصد نکال رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ پہلا رئیس شخص جس نے میری مدد نہیں کی تھی اور مجھ سے میرا جسم مانگا تھا، اس رئیس شخص اور اس رئیس میں فقط اتنا فرق ہے کہ اس نے شروع میں جسم مانگ لیا تھا اور یہ آخر میں جسم مانگ رہا ہے۔ میں یوں ہی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس رئیس شخص کی آواز نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا اور وہ کہنے لگا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا تم میری بات ماننے کو تیار ہو یا میں قاضی کے سامنے اپنا شک ظاہر کروں؟ اس رئیس شخص کے اس سوال پر میں ڈر گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس رئیس نے مجھے قید کروا دیا تو پھر خدا معلوم مجھے کب آزادی نصیب ہوگی، کیونکہ میرا تو یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اس رئیس شخص کے مجھ پر احسانات بھی بہت تھے، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور میں اس رئیس شخص سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج مجھے گھر جانے دیں۔ کل میں خود آپ کے گھر آؤں گی اور پھر آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ رئیس شخص بہت خوش ہوا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اگلے دن اس کے پاس آؤں، کیونکہ آج تو اس کے گھر میں لوگوں کا رش تھا، قاضی وقت بھی آیا ہوا تھا۔ اس لیے وہ رئیس شیطانی ہنسی ہنس کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل تم میرے پاس آ جانا اور پھر میری ہوس پوری کرنا۔ ابھی ہم دونوں میں یہی بات چل رہی تھی کہ اسی وقت قاضی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسی کمرے میں آ گیا۔ قاضی اور اس رئیس شخص کے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ اب خدا معلوم ان دونوں نے کیا باتیں کیں۔ اگرچہ وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے دل و دماغ میں اس رئیس شخص کا منافقانہ چہرہ چل رہا تھا۔ میں سوچ کے گہرے سمندر میں پوری طرح سے غرق کھڑی تھی، اس لیے مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آئی۔
थोड़ी देर बाद वही कासिद मुझे वहां से अपने घर तक ले आया। अब इस तवाइफ की आंखों में आंसू थे, ये बहुत ही उदास हो गई थी कि तभी इसकी उदासी में खलल इसकी खादमा की आवाज ने डाला, और वो इसकी खादमा इससे कहने लगी, मालकिन आपने जो कुर्बानी का जानवर कहा था वो आ गया है, अगर आप देखना चाहें मैं यहाँ पर ले आऊं। ये कहकर वो खादमा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी मालकिन ने अपने आंसू साफ किए और अपनी खादमा से कहने लगी, तुम उस जानवर को चारा वगैरह डालो, मैं उसको बाद में देख लूंगी। दूसरी तरफ शरीफा माई कहने लगी कि मैं बैठी सोच रही थी कि ये तवाइफ है, इसका कुर्बानी से क्या मकसद, ये क्यों कुर्बानी कर रही है। शरीफा माई ये भी सोच रही थी कि इसके पैसे तो सारे हराम के होंगे और इनके हराम के पैसों से कुर्बानी कैसे हो सकती है। अभी शरीफा माई इसी सोच में गुम थी कि इस तवाइफ की आवाज ने शरीफा माई के सोच के तसलसल को एक बार फिर तोड़ दिया और ये तवाइफ कहने लगी, माई आगे भी सुनो, मेरे साथ क्या हुआ। फिर ये तवाइफ शरीफा माई से कहने लगी, जब मैं उस रईस के यहाँ से वापस अपने घर में आई तो मैं सारा दिन और सारी रात यही सोचती रही, उसी रईस के बारे में सोचती रही। आखिरकार मैंने ये फैसला किया मैं उस रईस की बात मान लूंगी और जैसा वो कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। एक तो मैं कैद से डर रही थी, दूसरा मैं ये भी सोच रही थी कि अगर उस रईस शख्स ने मुझे कैद में डलवा दिया और काजी के साथ चूंकि उसके अच्छे तल्लुकात हैं तो उसने अगर कैद में जबरदस्ती मेरे साथ गुनाह कर लिया तो फिर मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं उसके साथ गुनाह करने पर पूरी तरह से राजी हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि कम अज कम मैं इस तरह आजाद तो रह लूंगी, जेल की सख्तियों से तो बच जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि इस तरह एक ही मर्द के साथ गुनाह करना पड़ेगा और अगर वो रईस अपनी जिद पर आ गया तो वो न जाने जेल में कितने लोगों के साथ मुझसे बदकारी करवाएगा। फिर यही सोचकर न जाने कब मुझे नींद आई। अगले दिन जैसे ही मैं उठी तो रईस का कासिद मुझे लेने के लिए आया हुआ था और वो मुझसे कहने लगा, मालिक ने आपको याद किया है। और मालिक कह रहा था कि खूब सज संवर कर और तैयार होकर आना। मैंने कासिद की बात सुनी और मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी, इसलिए मैंने कुछ तैयारी की और उस कासिद के साथ उस रईस शख्स के महल में चली गई। मैं उस रईस शख्स के घर गई। उस जालिम रईस शख्स ने मेरे साथ बदकारी की और फिर आखिर में मुझे कुछ इनाम के तौर पर दौलत भी दी और मुझे वापस घर भेज दिया। अब तो ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा था। जब उस रईस शख्स का दिल चाहता वो मुझे अपने घर बुलाता और मेरे साथ बदकारी करता और फिर मुझे कुछ दौलत देकर अपने घर भेज दिया जाता। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोगों को भी इस बात की खबर हो गई और दूसरे लोगों के साथ भी मैं बदकारी करने लगी। दूसरे लोगों से भी मैं रकम लेती और उनके साथ रातें रंगीन करती। ये कहकर एक बार फिर ये तवाइफ रोने लगी। इस तवाइफ को रोते देखकर शरीफा माई भी रोने लगी और दोनों काफी देर तक रोती रहीं। मर्दों की जालिमाना फितरत पर, इन चंद मर्दों की फितरत पर जो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर शरीफा माई पूछने लगी, अब तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो ये तवाइफ कहने लगी, माई मैंने एक बात देखी है कि जहाँ मर्द बहुत बुरे हैं, बहुत जालिम हैं, वहाँ कई ऐसे मर्द हजरात हैं जो बहुत अच्छे नेक दिल हैं, जो अल्लाह के मुत्तकी बंदे हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। मैं जान गई हूँ कि कुछ मर्द जरूर बुरे हैं लेकिन सारे बुरे नहीं। फिर ये तवाइफ कहने लगी कि कुछ अरसा यूं ही चलता रहा और मैं यूं ही बदकारी की जिंदगी गुजारती रही। फिर एक दिन मैं जल्दी में थी और कहीं जा रही थी कि अचानक मस्जिद के सामने से मेरा गुजर हुआ। मेरा ख्याल मस्जिद की तरफ नहीं था तो उसी वक्त एक नौजवान जो मस्जिद से निकल रहा था मुझसे टकरा गया और उस नौजवान को बेदिहानी में धक्का लगा था और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन मजाल है जो उसने मुझे उफ तक कहा हो।
وہ نوجوان میرے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا رہا اور میں اس پر غصہ کرتی رہی۔ اس وقت تو مجھے اس پر غصہ آیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ غلطی میری تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نوجوان نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں نے پھر اس نوجوان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ انتہائی شریف اور نیک نوجوان ہے، اور اس کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ پھر ایک دن ہمت کر کے میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کے سامنے اپنی ساری کہانی رکھ دی، اور میں اس سے کہنے لگی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر کے مجھ کو اس دلدل سے کھینچ لو۔ میں تم سے نکاح کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، ایسی زندگی جس میں مجھے لوگوں کے بستر رنگین کرنے ہوں گے۔ وہ نوجوان بھی نیک دل تھا، اس نے مجھ سے توبہ کا وعدہ لیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہم دونوں کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ نوجوان بہت ہی نیک تھا۔ وہ نوجوان اپنی عبادت میں زیادہ تر مشغول رہتا تھا، اور اس نوجوان کے کہنے پر میں نے بھی اپنی ساری دولت، وہ دولت جو میں نے لوگوں سے حاصل کی تھی، غریبوں میں بانٹ دی تھی، کیونکہ اس نوجوان کے پاس اپنی جائیداد تھی اور اپنی ڈھیر ساری دولت تھی، جو ساری اس اکیلے کے پاس تھی، کیونکہ اس کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور کوئی اس کا بھائی یا بہن نہیں تھی۔ اس نوجوان میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت انہی کے قصیدے پڑھتا رہتا تھا، انہی کے ورد کرتا اور انہی کے خطبے بھی مجھے پڑھ کر سناتا تھا۔ میں اس کے کردار سے بہت متاثر ہوئی اور میری زندگی مکمل تبدیل ہو گئی، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور کچھ سالوں کے بعد میرا وہ شوہر اس جہان فانی سے چلا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام اچھی خواہشیں اور اس کے تمام اچھے کام میں نے جاری رکھے۔ وہ ہر سال قربانی کرتا تھا، اس لیے میں بھی ہر سال قربانی کرتی ہوں۔ اس کی ساری جائیداد میرے پاس ہے، میں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹتی بھی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ ہاں، کبھی کبھار بازار چلی جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسی عورت جو میری طرح سے اس دلدل میں پھنس رہی ہوتی ہے، میں اس کو اس دلدل سے نکال کر اس کی مدد کر دیتی ہوں۔ آج بھی میں بازار میں گئی تھی، لیکن آج میں کسی کی مدد نہ کر سکی، اور اس وجہ سے میں مایوس ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔